نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے صورت میں یہ سعادت بخشی تھی کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے۔ یہ احادیث حضرت علی مرتضیٰ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ سے یہ احادیث مروی ہیں۔ حضرت علی حسنین کے والد گرامی ہیں، اور حضرت انس بن مالک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 10 سال بطور خادم حاضر رہے۔ اس لیے ان لوگوں نے حضرات حسنین کریمین کو قریب سے دیکھا، اور حضرات حسنین کریمین کا جب نقشہ بیان کیا تو اس میں یہ بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم تھی کہ ان دونوں بھائیوں کو آدھا آدھا حسن ملا، گویا ایک کا اوپر والا حصہ اور ایک کا نیچے والا حصہ اگر ملایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پیکر مبارک نظر آتا۔ اس لیے حضرات حسنین کریمین چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بعض اوقات نواسا یا پوتا نانے اور دادے کی تصویر پر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہزادوں کو یہ شرف بھی بخشا کہ یہ دونوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے بھی مظہر تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان کی جہاں صورت کا مظہر بنایا تھا،
وہاں سیرت کا بھی مظہر بنایا تھا۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا زندگی کا انداز اپنے نانا جان سے ملتا جلتا تھا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی وہ ہے جسے اللہ نے حسین کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حسن والا نمونہ موجود ہے۔ حسنہ کا معنی ہوتا ہے ذو حسن، حسن والا، حسین، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز حیات اتنا حسین تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ آپ کے اخلاق نے کتنے لوگوں کو متاثر کیا اور وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ چونکہ حسین ہے، حسن والی ہے، اس کے اندر حسن اور کشش ہے، اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ حسنین کا نام، بڑے بھائی کا نام حسن اور چھوٹے بھائی کا نام حسین ہے ہی اسی لیے کہ حسن اللہ پاک نے ان دونوں کو تقسیم فرما دیا۔ تو یہ مطابقت انہیں حاصل تھی۔ آج الحمدللہ ہم اہل بیت اعظام سے، حسنین کریمین سے دلی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرات حسنین کریمین کی زندگی کو اپنائیں، ان کے کردار اور سیرت کو اپنائیں۔ صرف یہ نہیں کہ 10 محرم کو جلسہ کیا یا 10 دن محرم کے شہادت کا غلغلہ رہا، شور شرابہ رہا اور اس کے بعد ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات حسنین کریمین کی سیرت مبارکہ اپنے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حسن لیے ہوئے تھا، اس لیے ان کا کردار بہت اچھا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری بیماری میں تھے تو سیدہ خاتون جنت دونوں شہزادوں کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ عطا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیاوی چیز تو نہیں دینی تھی، آپ نے فرمایا اے فاطمہ رہا حسن، اللہ نے اس کو میری سرداری اور میرا حوصلہ عطا فرمایا ہے، اور رہا حسین، اس کو اللہ نے میری سخاوت اور میری جرت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف ان دونوں ذاتوں کو عطا فرمائے تھے اور ان کی زندگی میں یہ اوصاف ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج انہی 4 چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی کا حسن بنا لیں، بہت ساری ہماری زندگی کی تکلیفیں اور مشکلیں آسان ہو جائیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات میں سرداری کیسے تھی؟ سردار وہ انسان ہوتا ہے جس کے اندر بڑا پن ہو، وہ کام ایسے کرے جس سے معلوم ہو کہ یہ انسان بڑے وسیع ظرف والا، بلند فکر والا اور یہ عام سطح کا انسان نہیں بلکہ اس کے اندر بڑائی والے، سرداری والے اور عظمت والے کام ہیں۔ اور حضرت امام حسن سے بڑھ کر عظمت اور سرداری والا کام کس نے کیا؟ جب امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور کچھ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئے اور کچھ حضرت امام حسین کے ساتھ ہو گئے اور امت بٹ گئی، یہ چیز امت کے لیے بڑی کرب زدہ تھی۔ اس کے اندر امت کے لیے بڑا کرب اور بڑا دکھ تھا کہ امت آپس میں لڑ رہی ہے۔ تو حضرت امام حسن نے دنیاوی کوئی شہرت، کوئی مقام، کوئی چیز نہیں سوچی۔ ایک آدمی لیڈر بن جائے وہ اپنا منصب نہیں چھوڑتا، کہتا ہے میری عزت کا مسئلہ ہے، میری ناک کا مسئلہ ہے، میرے مقام کا مسئلہ ہے، لیکن حضرت امام حسن نے نہ اپنے مقام کا مسئلہ بنایا حکومت کو، نہ اپنی عزت کا مسئلہ بنایا، بلکہ صرف امت کو فساد سے بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما لی۔
اور اپنی حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ یہ بڑا پن تھا حضرت امام حسن کا، یہ ان کے اندر سرداری کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو آپ کی ذات میں۔ آپ ماشاءاللہ اکثر لوگ پڑھے ہوئے ہیں، تاریخ میں آپ جانتے ہیں ایسے واقعات ملتے ہیں حکومت کے لیے باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا کہ حکومت میرے پاس رہے۔ ایسا بھی ہوا کہ بعض اوقات بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا کہ میرا راستہ صاف ہو اور جلد حکومت مجھے ملے۔ ایسا ہوا بھائی بھائی کا قاتل بنا اور بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا کہ حکومت مجھے ملے۔ تو تاریخ عالم میں یہ بات تو ملتی ہے کہ حکومت کے لیے باپ نے بیٹے کو مارا، باپ نے بیٹے کو مارا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ لیکن تاریخ میں یہ مثال صرف حضرت امام حسین کی ذات میں ملتی ہے کہ انہوں نے کوئی ذاتی مفاد نہیں دیکھا، صرف نانا جان کی امت کو انتشار سے بچانے کے لیے امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرمایا۔ یہ حضرت امام حسن کا بڑا پن، امام حسن کی عظمت اور امام حسن کی وہ سرداری ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں ملی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ بھی دیا۔ امام حسن چھوٹے سے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ میں عموماً یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک تو امام حسین بھی سید ہیں، ان کی اولاد بھی سید ہے، لیکن جسے زبان نبوت نے سید کہا ہے وہ امام حسن۔ فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ گویا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا سرداروں والے کام کرے گا، بڑے کام کرے گا، میری امت کو ملائے گا۔ اور ساتھ آگے فرمایا لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کی صلح کروائے گا۔ یہ حدیث شیعہ کتب میں بھی موجود ہے، یہ حدیث اہل سنت کتب میں بھی موجود ہے۔ پھر حیرت ہے کہ لوگ کیوں انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور بعض ہمارے نام نہاد جو سید بن کر خاص سنیوں کو رہے ہیں اور عقیدہ شیعوں کا پھیلا رہے ہیں، وہ بھی یہ بک بک کرتے نظر آتے ہیں کہ جی حضرت حسن نے صلح اندر سے نہیں کی تھی، یہ کوئی صلح تو نہیں تھی۔ انہیں حیا کرنا چاہیے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا وہ ہے جس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو عظیم گروہ اللہ انہیں جمع فرمائے گا، تو اب بشارت نبوت کے بعد آئیں بائیں شائیں کرنا یا اپنی جاہلیت کی تقلید کرنا، اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ سادات اور سید کے منصب کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خدا کی قسم بدترین ہے وہ انسان جو دین یا رسول اللہ سے نسبت والی کسی چیز کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ شرف دیا، اسے صرف آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت امام حسن آپ کو رسول اللہ کی سرداری کا فیضان ملا کہ آپ نے دو مسلمانوں گروہوں کے درمیان صلح کروائی، اور حضرت امام حسن کے اندر جرت، حلم یہ بھی تھا، برداشت تھی۔ آپ کی ذات بڑی حلیم متبع اور انتہائی آپ رحم دل انسان تھے۔ آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، آخری مرتبہ بڑا شدید زہر دیا گیا جس سے امام حسن کا جگر کٹ کٹ کر باہر آنے لگا۔ آپ کو بار بار قے آ رہی تھی، بار بار پیٹ کھل گیا، انتہائی بے چینی، شدید زہر تھا۔
تھا جس سے آپ کی طبیعت میں بے چینی تھی، آپ اطمینان سے نہ بیٹھ سکتے نہ لیٹ سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے دیکھا اپنے بھائی کی بے چینی کو، عرض کیا بھائی جان آپ کو کس آدمی نے زہر دیا ہے، کیا پتہ چل سکتا ہے؟ تو حضرت امام حسن اب جذبات کا نہیں شکار ہو گئے، جیسے ہم ایک آدمی نے ہم پر حملہ کیا اور ہم پرچے میں 10 آدمیوں کا نام دیتے ہیں، ہم جن کے پورے خاندان کو ذلیل کرنا ہے، یہ ایمان والے کام نہیں، یہ بندہ مومن کے کام نہیں۔ حضرت حسن نے بڑے تحمل سے بھائی جان سے پوچھا حسین اگر میرے قاتل کا پتہ چل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں بھائی کا بدلہ لوں، مجھ سے بھائی کی بے چینی نہیں دیکھی جا رہی۔ اب حضرت امام حسین کے دل میں جو امام حسن کی محبت تھی، جو پیار تھا، بھائی ہونے کے ناطے جو تعلق تھا، وہ کون نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا میں بدلہ لوں گا، اور حضرت حسین کریم کو حضور کی جرت ملی تھی، شجاعت ملی تھی، اس لیے بڑے بہادر تھے۔ آپ نے فرمایا میں بدلہ لوں گا۔ آج دنیا کا کوئی آدمی ہوتا تو خوش ہوتا، میرا بھائی بڑا بہادر ہے، بڑا باوفا ہے، مجھ سے یہ عہد و پیمان کر رہا ہے۔ اپنی جگہ امام حسین کے یہ سارے جذبات قابل عزت، قابل تکریم اور قابل داد ہیں، لیکن امام حسن کا جواب سنیں۔ آپ نے فرمایا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ خود مجھے میرے قاتل کا، مجھے زہر دینے والے آدمی کا علم نہیں، جب مجھے یقین نہیں، علم نہیں، تو میں جس کا نام لوں گا بہتان لگاؤں گا، الزام لگاؤں گا۔ اور اے حسین میں نے تو ساری زندگی کسی پر الزام نہیں لگایا، اب جب موت کے منہ میں ہوں کیا میں کسی پر الزام لگاؤں گا؟ آپ ایک ایک جملے پر غور کریں تو آپ کو حضرت امام حسین کا حلم، صبر، حوصلہ، برداشت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فیضان حلم نظر آتا ہے کہ کافر کیا کچھ نبی پاک کو نہیں کہتے تھے، مجنون، نعوذ باللہ، کبھی پاگل کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ حضور نے کبھی کسی آدمی کو ذاتی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا، حضور خاموش ہو جاتے۔ المومنین فرماتی ہیں پوری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں، سب کچھ اللہ کے لیے برداشت، سب کچھ برداشت کر جاتے تھے۔ وہی علم حضرت حسن میں نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی حسین جب مجھے خود نہیں، آج ٹکے ٹکے کا ذاکر کہتا ہے جی حضرت حسن کو زہر امیر معاویہ نے دلایا، یزید نے دلایا، حضرت حسن کی بیوی جادہ نے دیا، محض چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان، اپنی قبر اور قیامت برباد کر رہے ہو۔ خود امام حسن کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کس آدمی نے مجھے زہر دیا، اور جس حسن نے صحت میں کبھی کسی کو الزام نہیں لگایا، آج موت کے منہ میں کھڑا حسن کس پر الزام لگا؟ کتنا حکم، کتنی برداشت۔ اور دوسری بات فرمائی اگر مجھے علم ہوتا بھی تو میں تمہیں اس کا نام نہ بتاتا۔ اے حسین تم کہتے ہو تم میرے زہر دینے والے آدمی سے انتقام اور بدلہ لیتے، میں نام اس لیے تمہیں نہ بتاتا کہ میں حسن جانتا ہوں کہ حسین سے بہتر میرا بدلہ میرا رب لے سکتا ہے۔ یہ ہے حضرت امام حسن کا انداز حیات، یہی وہ سرداری تھی، یہی وہ بڑا پن تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امام حسن کو ملا۔ آج ہم سنی بھی امام حسن کے مقام، شان، مرتبے سے بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین کی شان پر شیعہ نے اتنا فوکس دیا کہ ہم ان کے پیچھے لگ گئے اور ہم امام حسن کو بھول گئے۔ آج ہمیں امام حسن کا یوم وفات پتہ نہیں، ہمیں حضرت امام حسن کی سیرت کا علم نہیں، حالانکہ حضرت امام حسن تو بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں۔ اور معنی ان کا یہ ہے، حسن کا معنی یہ ہے بڑا حسن والا، اور حسین کا معنی یہ ہے چھوٹا حسن والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حکمتیں بیسیکلی رکھی تھی جنہیں آج ہم نہیں سمجھتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو انسانیت خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ امام حسن نے حکومت قربان کر دی اور نانا کی امت کو اختلاف سے بچا لیا۔
امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ یہ حضرت امام حسن کا وہ کارنامہ ہے جسے نہ تاریخ بلا سکتی ہے، نہ امت کے احساس اور ذمہ داری رکھنے والے لوگ بلا سکتے۔ حضرت امام حسین، انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت کی سخاوت عطا کی تھی۔ حضرت امام حسن اور حسین دونوں بہت سخی تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت امام حسین کے دروازے پر آیا، میں ضرورت مند ہوں، آپ مجھے کچھ دیں۔ آپ اندر گئے، کچھ دیر کے بعد آپ ایک تھیلی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ لائے اور اسے دے دی اور ساتھ معذرت کی۔ کہا ہم وہ لوگ ہیں جو کہ آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے ہاں دولت نہیں کہ ہم تمہیں کوئی زیادہ دیتے، چلو جو ہے لے جاؤ اور ساتھ ہماری معذرت بھی قبول کرو کہ ہم نے جو سوال کیا اس کے مطابق تمہیں کچھ نہ دے سکے۔ اس سائل کہتا ہے جب میں نے تھیلی کو کھولا میں سمجھا اس کے اندر کوئی حقیر چیز ہوگی، تو کہتا ہے معذرت کے باوجود امام حسین کی عطا کردہ تھیلی میں 200 درہم موجود تھے۔ تو گویا 200 درہم سائل کو دیتے ہوئے بھی حسین کا قلب سخاوت بھرا نہیں کہ میں سخاوت کا حق ادا کر رہا ہوں۔ معذرت کر رہے ہیں کہ ہم اہل بلا ہیں، ہم اہل آزمائش ہیں، ہمارے ہاں دولت نہیں ہوتی، جو تمہیں دے رہے ہیں اسے ہی قبول کر۔ حضرت امام حسین و حسن اپنے نبی پاک کے خلق کے مظہر تھے۔ ایک آدمی کو جب تھوڑی سی نسبت ہوتی ہے، آج تو یہ حال ہے کہ ہمارے بہت سے سادات مانگ کر عزت مانگتے ہیں، جی ہم سید ہیں ہمیں عزت ملنی چاہیے، ہمیں عزت نہیں ملتی تو ہم ادھر جیتا ہیں۔ میں نے کہا پھر عزت نہ ملنے کے لیے تم بد عقیدہ ہو جاؤ گے، اپنی قبر قیامت خراب کرو گے۔ عزت تو اللہ نے پہلے تمہیں دے دی، اس سے بڑی اور عزت کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کے خاندان کا فرد بنا دیا۔ لیکن بعض لوگ اس کے بہت چاہت مند رہے، اور اس پچھلے دور میں چند ایسے لوگ جو سادات اور سید کا نام استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے، دنیاوی شوکت اور عزت کے لیے، ان کی یہ طلب بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے۔ عزت کردار سے بنتی ہے، عزت اخلاق سے بنتی ہے۔ امام حسین خچر پر سوار تھے، آپ مدینہ کے نشیبی علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں چند غریب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو ان کے چہرے خوشی سے کھل گئے کہ امام حسین ہمارے محلے سے گزر رہے ہیں۔ دوڑ کر آئے، ملے، سلام کیا، استقبال کیا، محبت سے پیش آئے اور کہنے لگے حضرت ہمارے کھانے کا وقت ہے، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ نے فرمایا چلو۔ بڑا امیر آدمی دعوت دے ہر کوئی قبول کرتا ہے، غریبوں کی دعوت قبول کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہمیں ملتا ہے کہ عام لوگوں نے حضور کو دعوت پر بلایا، حضور تشریف لے گئے، لیکن حکمتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ آدمی نہ جا سکے تو آپ کہیں جی آپ تو کہتے ہیں کہ حضور ہر آدمی کی تو حالات ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے ان کے ساتھ چل پڑے، اپنا پروگرام روک دیا، ان غریبوں کا دل رکھنے کے لیے، دلداری کرنے کے لیے ان کے پاس چلے گئے، بیٹھے۔ جب انہوں نے اپنا دسترخوان چنا تو آپ بھانپ گئے کہ یہ لوگ تو غریب لوگ ہیں، ان کا کھانا بتا رہا ہے کہ ان کا کھانا بھی مانگا تانگا ہوا ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ صدقے کا مال ہے جو تم کھا رہے ہو؟ کہنے لگے جی۔ آپ نے فرمایا اچھا تم کھانا کھاؤ، میں پاس بیٹھتا ہوں، ہمارے لیے صدقہ کھانا تو جائز نہیں ہے، تم کھاؤ میں بیٹھتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر آپ تشریف لے جائیں، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ بڑی دیر تک بیٹھے رہے محض اس لیے کہ میرے بیٹھنے سے غریبوں کی دلداری ہوگی، ان کا دل بڑھے گا کہ ہمارے پاس حضرت امام حسین رکے رہے۔ یہ باتیں ہمیں پتہ نہیں، ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ یہ اس کا نمونہ تھا کہ ایک مدینہ کی وہ عورت جس کا پورا دماغ بھی ٹھیک نہیں تھا، صحابہ کہتے ہیں حضور ہمارے اندر تشریف فرما تھے، وہ آئی اشارے سے کہنے لگی محمد میری بات سنیں۔ حضور صحابہ سے اٹھے، اس عورت کی بات الگ سننے لگے، اب وہ بے ربط باتیں کرنے لگی، کوئی بات ادھر سے کوئی ادھر سے،
سے. جو اب نارمل آدمی ہوتا ہے اس کی باتوں میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا. جب نبی رحمت کا قیام تھوڑا سا زیادہ ہوا صحابہ کو محسوس ہوا یہ بے ربط باتیں کر رہی ہے اور حضور کان لگا کر سن رہے ہیں, تو صحابہ ان کے اندر بے قلی اور بے چینی اور اشارتاً کہا کہ بس کرو. تو سرکار نے اشارے سے صحابہ کو منع کیا, گویا عمل سے جواب دیا کہ اگر ایسے لوگوں کی باتیں محمد نہیں سنے گا تو کون سنے گا. یہ ہے سیرت کا, آپ کی حیات طیبہ کا وہ دلکش پہلو کہ آپ نے اپنے کردار سے لوگوں کے دل مو لیے. یہی انداز حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا حیات طیبہ میں تھا. حضور نبی رحمت کی عبادت, ریاضت, سخاوت, عنایت, یہ ساری چیزیں ان نواسوں نے اپنی شخصیات میں سمیٹی اور اپنے نانا جان کی سیرت کو اپنے کردار کا حصہ بنایا. اسی لیے حضرت شاہ نصیر الدین کہتے ہیں کہ آج جو دنیا میں حضرت امام حسین کا نام زیادہ چمک رہا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ امام حسین کے کردار میں حسین کے نانے کا کردار دنیا کو نظر آئے. آپ فرماتے ہیں شہید کربلا تیری کہانی کیوں نہ روشن ہو, تیری سیرت میں آغوش رسالت کا اجالا ہے. کہ تیری سیرت میں تو رسول اللہ کی گود کا اجالا ہے, گود کا فیضان ہے, گود کا نور ہے جو تمہیں عطا ہوا. ہاں ان شہزادوں کو اللہ نے, اب دیکھیں چھوٹا سا آدمی ہوتا ہے بہت بڑا بن جاتا ہے اور پھر عام لوگوں سے سلام بھی نہیں ملاتا, ہاتھ نہیں ملاتا, ملتا نہیں ہے. ایک خطیب مشہور ہو جائے وہ لوگوں سے سلام لینا پسند نہیں کرتا. ایک پیر صاحب پیر مغاں بن جائیں پھر ان کے گماشتے لوگوں کو سلام نہیں لینے دیتے. حضرت امام حسن اور امام حسین اس مقام پر پہنچنے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے. میں نے آپ کو بتایا ان دونوں بھائیوں نے 25 حج کیے اور 25 کے 25 حج پیدل کیے. راستے میں دیگر صحابہ سواریوں پر جا رہے ہوتے, اگر کہتے کہ اے نور عین, اے حسن و حسین ہماری سواریاں حاضر ہیں, آپ ان پر اگر سوار ہوں تو ہمیں خوشی ہوگی کہ رسول اللہ کے نواسے ہماری سواری پر سوار ہو. آج الحمدللہ ہمارے عزیز اگلے دن ایک میرا شاگرد نئی گاڑی لایا, کہنے لگا مہربانی کر کے ذرا گاڑی میں بیٹھیں دعا مانگنی. ایک شاگرد یا عقیدت مند کے لیے اس سے اور زیادہ عزت کیا ہوتی ہے کہ اس کی گاڑی کو, اس کی سواری کو اس کا مرشد, استاذ یا باپ بیٹھنے کا شرف بخشے. تو صحابہ کرام کہتے کہ اے نور عین حسین اگر آپ سواری پر سوار ہوں گے واللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ رسول اللہ کا نواسا ہماری سواری پر سوار ہے اور ہم پیدل جا رہے ہیں. تو آپ بڑی عاجزی سے کہتے آپ تشریف لے جائیں, سواریاں ہمارے پاس ہیں لیکن ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم رب عظیم کی بارگاہ میں پیدل جایا کریں. وہ عاجزی, اس کی بارگاہ میں عاجزی جتنی ہو سکے اتنی کم ہے. حسنین کریمین نے ارادتاً مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کتنا فاصلہ ہے, 400 کلومیٹر, 250 میل, 400 کلومیٹر کا فاصلہ 25 مرتبہ محض اس لیے پیدل اختیار کیا کہ لوگوں ہم رب کبیر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, مولا عظیم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. عاجزی کا عالم یہ تھا. حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں حرم کعبہ میں حاضر تھا, میں نے تہجد پڑھے, روشنیوں کا دور نہیں تھا بندہ دیکھ سکے میرے ساتھ کون ہے. آئے ہم نے تہجد کے بعد کہتے ہیں میں دعا مانگنے لگا تو میرے ساتھ والے آدمی نے دعا مانگنا شروع کر دی. کہتے ہیں وہ دعا اتنی رکت والی, اتنی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی والی اور اس قدر دعا مانگنے والا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مسکین, بے نوا, بے سہارا اور عجیب انداز میں دعا مانگ رہا تھا کہ میں حسن بصری نے اپنی دعا چھوڑ دی. خود حسن بصری کون تھے؟ ایک عالم تھے, عارف تھے, تابعی تھے, محدث تھے, سید التابعین آپ کا لقب تھا, بہت بڑے آپ عالم تھے. کہتے ہیں میں اپنی دعا بھول گیا, میں نے آمین میں خوشی سمجھی, اتنی پیاری دعائیں. فرماتے ہیں میں نے رونا شروع کر دیا, رو رو کر میرا دل کہنے لگا کہ آج انشاءاللہ دل کی چادر صاف ہو گئی ہے. اتنی رکت آمیز اور عاجزی و انکساری پر مبنی دعا مانگنے والا مانگ رہا ہے اور
اور میں آمین کہتا جا رہا ہوں۔ انہوں نے دعا ختم کی، دعا ختم کر کے حرم کعبہ سے باہر نکل گئے۔ کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے چلا کہ باہر روشنی میں دیکھوں کہ یہ انسان کون ہے، اسے اللہ سے مانگنے کا یوں عجزی سے سلیقہ آتا ہے کہ میرا دل بھی رو رہا ہے، میری آنکھیں بھی رو رہی ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں جب میں باہر نکلا اور دیکھا تو وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ جنتی جوانوں کا دولہا، نبی محترم کا نور عین اور حضور کے دل کا چین امام حسن ابن علی تھے۔ امام حسن وہ دعا مانگنے والے تھے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ امام انتا وحاضی، آپ اور وہ دعا یہ کیا جوڑ، وہ دعا تو عجیب تھی، آپ اپنے آپ کو اتنا گناہگار، اتنا عاجز، انکساری کا پیکر بنا کر پیش کر رہے تھے، آپ لوگ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے حسن بصری یہ عاجزی ہمیں اماں فاطمہ سے یہ تھا اس گھرانے کا انداز حیات جنہیں اللہ نے حسن و حسین کا مقام دیا۔ اس لیے ہم آج مسلمانوں کو بڑے خلوص دل سے آل بیت اعظام سے محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اللہ آپ کو اور مجھے حسنین کریمین کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے اور